बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बेशक रोजा अरकान इस्लाम में से बहुत बड़ा रुकन और अलामाते इस्लाम में से बहुत बड़ी अलामत है, जिसे अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम पर फर्ज किया है। जैसा कि किताब सुन्नत में से बहुत से दलाइल इस पर हैं, लिहाजा मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है कि वो रोजे के अहकामात में से इतने सीखे जिससे वो इस रुकन को इस दर्जे पर कायम कर सके जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अमाल में से सिर्फ उसी अमल को कबूल फरमाते हैं जो नेक हो, और अमल तब नेक होता है जब वो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और सुन्नत के मुवाफिक हो। और इसकी तहकीक के वसाइल में से एक वसीला अहले इल्म की किताबों का भी है कि उन्होंने रोजे के नाजिल शुदा और जदीद अहकामात और इसके मसाइल के बारे में पहले भी लिखा और बाद में भी। लिहाजा जो भी इनका मुतालिया करेगा तो वो रोजे के बहुत सारे अहकामात से आशना हो जाएगा, और अगर इसके बावजूद किसी को कोई मुश्किल पेश आती है या उसे मजीद वजाहत की जरूरत होती है तो वो फिर अहले इल्म से राब्ता करे। रोजा दो अरकान पर मुश्तमिल है। पहला रुकन नियत और दूसरा रुकन रोजा तोड़ने वाली चीजों से रुकना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रोजा तोड़ने वाली कौन सी चीजें हैं, किन चीजों से रोजा टूट जाता है, हमें उनसे इज्तनाब करना है। तो ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मुसलमानों पर वाजिब है कि वो इन चीजों से बाखबर रहे जिनसे रोजा टूटता है, और अल्लाह ताला ने इन चीजों का जिक्र कुरान में किया है जिनसे रोजा टूटता है। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, चुनाचे अब तुम उनसे सोहबत कर लिया करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है उसे तलब करो, और उस वक्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफेद धारी स्याह धारी से अलग होकर तुम पर वाजे ना हो जाए। इसके बाद रात आने तक रोजे पूरे करो। लिहाजा रोजे तोड़ने वाली चीजों के असूल वही हैं जिनसे अल्लाह ताला ने रमजान में रुकने से मना फरमाया है। इसलिए इस आयत में इनमें से तीन चीजें जिक्र फरमाई हैं। पहली जिमा और खाना पीना, और हदीस मुबारका में हैसो नफास और कसदन कै के जरिए पेट का सब कुछ निकालना भी रोजा को तोड़ने वाली चीजों में शुमार किया गया है, और इस पर अहले इल्म का भी इजमा है। लिहाजा ये पांच चीजें जो हमने अभी जिक्र की हैं रोजे को तोड़ने वाली हैं। बाकी इनके अलावा जो चीजें रोजा तोड़ने वाली हैं तो इनमें उलमा का इख्तलाफ है, जैसा कि सीने के इलाज में पिचकारी का इस्तेमाल और तशखीस व अमलियात में तिब्बी टेलीस्कोप का इस्तेमाल, और हर किस्म के इंजेक्शन और आंख नाक कान में ड्रॉप्स का इस्तेमाल, इंजेक्शन के जरिए खून लेना और देना, और गुर्दे वाश करना, और नशा आवर दवा से किसी उज़्व को नशे और मदहोश करना वगैरह वगैरह। लिहाजा जो भी रमजान मुबारक में दिन के वक्त आमदन और अपने इख्तियार से जिमा करके दोनों शर्मगाहें मिल जाएं और किसी एक में गायब हो जाएं तो उसका रोजा फासिद हो जाएगा, चाहे अंजाल हो या ना हो। उसे इस काम पर अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और उसे उस दिन का रोजा पूरा करना जरूरी है, और इसके साथ साथ इस रोजे की कज़ा भी होगी और इस पर कफारा भी होगा। इसकी दलील हदीस मुबारका में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो हलाक हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, किस चीज ने तुझे हलाक कर दिया? वो शख्स कहने लगा, मैं रमजान में रोजे की हालत में अपनी बीवी से जमा कर बैठा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाने लगे, क्या तुम गुलाम आजाद कर सकते हो? वो कहने लगा, मैं इस्तात नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या 2 माह के मुसलसल रोजे रख सकते हो? वो कहने लगा, मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या 60 मस्कीनों को खाना खिला सकते हो? वो कहने लगा, नहीं। बहवाला बुखारी शरीफ। जिमा के अलावा किसी भी चीज से रोजा टूटने पर कुफारा वाजिब नहीं होता। रोजा तोड़ने वाली दूसरी चीज मश्तजनी है। मश्तजनी ये है कि हाथ वगैरह में मनी का इखराज करना, और इसी हवाले से एक हदीस कुदसी है,
اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے بارے میں فرمایا وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے، بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 1894۔ اور منی کا اخراج بھی اسی شہوت میں سے ہے جسے روزہ دار ترک کرتا ہے۔ لہٰذا جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں مشت زنی کی، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن کو بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی دے۔ اور اگر وہ مشت زنی شروع ہی کرے اور پھر انزال سے پہلے ہی رک جائے اور انزال نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ شہوت والی چیزوں سے دور ہی رہے اور اپنے خیالات کو غلط قسم کے خیالات سے بچا کر رکھے۔ اور مزی کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ اس کے اخراج سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوستو مزی سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جو آپ کے انزال سے پہلے خارج ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ منہ کے راستے کھانا یا پینا معدے میں پہنچانے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی نے ناک کے راستے اپنے معدے میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہی ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 631 میں ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کریں۔ اس لیے اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ روزہ توڑنے والی چوتھی چیز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ دو اشیاء پر مشتمل ہے۔ روزہ دار کو خون لگانا، مثلا اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ دوسرا ہے غذائی انجیکشن، جن کے لگانے سے کھانے پینے سے آپ کو بھوک نہیں رہتی ہے، مثلا ڈرپ وغیرہ اور طاقت کے انجیکشن لگانا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے، لیکن وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہوں لیکن صرف علاج معالجے کے لیے ہوں تو اس کی وجہ سے روزہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے، چاہے وہ نس میں لگائے جائیں یا پھر گوشت میں، لیکن احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں استعمال سے بچا جائے۔ گردے واش کرنا، جس میں خون صاف کرنے کے لیے اخراج اور پھر دوبارہ کیمیائی اور غذائی مواد کے اضافی سے خون واپس لوٹایا جانا، تو ایسی حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی پانچویں چیز جو ہے وہ سینگی وغیرہ سے خون کا اخراج۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2367 میں ہے، سینگی لگانے اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح خون کا عطیہ دینا بھی سینگی لگوانے کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی سینگی کی طرح بدن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر روزہ دار کے لیے خون کا عطیہ دینا جائز نہیں، لیکن اگر مجبور ہو تو اس کے لیے عطیہ کرنا جائز ہے، لیکن عطیہ دینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا میں روزہ رکھنا ہوگا۔ جس کا خون کثرت سے بہہ جائے اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ خون جو دانت نکالنے یا پھر کسی زخم کے پھٹنے اور خون کی تحلیل وغیرہ کی بنا پر نکلنے والے خون کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نہ تو وہ سینگی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں آتا ہے، اور پھر یہ سینگی کی طرح بدن پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب یہ قدرتی طور پر ہو۔ اگر آپ خود اپنا دانت یا داڑھ نکلواتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے والی چھٹی چیز جو ہے وہ جان بوجھ کر قے کرنا۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 577 میں ہے، جس پر قے غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو عمدن خود قے کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی، یعنی کہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابن منظر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، علماء کرام کا اجماع ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر عمدن قے کرے گا اس کا روزہ باطل ہے۔ لہٰذا جس نے بھی جان بوجھ کر اپنی انگلی منہ میں ڈال کر یا پھر پیٹ کو دبا کر پھر کسی گندی بدبو سونگ کر یا کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتا رہا جس سے قے آتی ہو تو اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ روزہ توڑنے کے حوالے سے حیض اور نفاس کے خون کا اخراج بھی ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 304 سے پتہ چلتا ہے، کیا ایسا نہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حیض آتا نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے؟ لہٰذا جب عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے
اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے کچھ لمحات پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کے انتقال کو محسوس کر لے لیکن خون کا اخراج غروب آفتاب کے بعد ہو تو وہ روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کے روزے کی کفایت کرے گا۔ حاضہ یا نفاس والی عورت کا خون اگر رات کو ختم ہو جائے اور اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی لیکن غسل کرنے سے پہلے ہی فجر ہو گئی تو سب علماء مسلک یہی کہتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنی طبعی حالت پر ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور مانع حیض کے لیے کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ اسے بھی قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض اور نفاس میں روزہ رکھنا قبول کیا ہے اور بعد میں اس کی قضا میں روزے رکھے۔ امہات المومنین اور سلف صالحین کی عورتیں بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ اس میں دوستو ایک اہم بات یہ کہ میڈیکلی طور پر مانع حیض اشیاء استعمال کرنے سے بہت نقصانات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے استعمال سے بہت سی عورتوں کو ماہواری میں دشواری پیش آنے لگی ہے، لیکن اگر وہ مانع حیض اشیاء استعمال کریں اور اسے خون نہ آئے تو وہ پاک صاف ہونے کی وجہ سے اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ کافی ہوگا۔ تو یہ بات خاص طور پر خواتین کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون اپنے پیریڈز کو روکنے کے لیے کوئی دوا استعمال کرتی ہے کہ تاکہ وہ روزہ رکھ سکے تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میڈیکلی طور پر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال